اوے جنرل ذہنی مریض، یہ بات میری یاد رکھو، جو تم کرنے جا رہے ہو نا گلگت بلتستان میں، یہ مت کرو۔ الیکشن فیئر کرواؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو لوگوں کو پتہ نہیں؟ یہ پنجاب سے پولیس جا رہی ہے وہاں، یہ پولیس نہیں گلو بٹ ہے سارے۔ وہ مریم کچھ کوئین نے، یہ ساری اس کی فورس ہے جو پولیس کی وردیاں پہن کے بیچ میں جو سی سی ڈی کے ملازم ہیں وہ پیرا فوج، پھر اس کے اپنے گلو بٹ، یہ آ رہے ہیں گلگت بلتستان میں جنگ کرنے۔ سمجھ رہے ہو؟ فیئر الیکشن کرواؤ، اپنی عزت بچاؤ، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ ان لوگوں نے نہیں ماننا، وہ تمہارے سر میں چھتر ماریں گے، یاد رکھنا میری بات۔ ان سب کو بھاگنا پڑے گا وہاں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، شریف لوگ ہیں، تو شریف سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا شریف جب بدماش بننے کو آئے تو اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ تو یہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ تم نجائز فیلڈ مارشل ہو، نجائز تم نے استثناء لیا ہے، نجائز تم نے ایکسٹینشن لی ہے، نجائز تم نے حکومت بنائی ہے، نجائز تم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا، نجائز تم الیکشنوں میں دھاندلیاں کرتے رہے ہو، نجائز تم نے لوگوں کی عزت آبرو کو پامال کیا ہے، نجائز تم نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، نجائز تم نے لوگوں کو قید دی ہے 10 سال۔ یاسمین راشد کیا اس قابل ہے کہ اسے قید میں رکھا جائے؟ تم ایک جابر آدمی ہو۔ یہ یرغ مال جو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا سب، یہ انشاءاللہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ جنرل، تم بے وقوف آدمی ہو، خدا کی قسم۔ ٹھیک ہے، تم تو چلے جاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے بچوں سے بدلہ نہیں لے گا اللہ؟ تم سے نہیں لے گا؟ ہو سکتا ہے یہ عوام بھی تمہارے بچوں سے بدلہ لے لے، جو تم نے کیا ہوا۔ تم نے بھی تو لوگوں کے بچے مارے ہیں نا، تو کہیں یہ نہ ہو تمہارے بچوں پہ بھی لوگ اٹیک کرے اور وہ اٹیک جان لیوا ثابت ہو۔ تو یہ اپنی حرکتوں سے باز آؤ۔ یہ جو تم فسطائیت کا میدان گرم کیا ہوا نا تم نے، اس میدان سے باہر نکلو۔ جاؤ جا کے اس کے قیدی 804 کے پاؤں پکڑو، پاکستان کو بچاؤ اگر وہ محب وطن پاکستانی ہو۔ اگر تم نے اپنے حلف سے وفاداری کرنی ہے تو کیا یہ حلف اٹھا کر آئے تھے کہ ہم پاکستانی عوام کا یہ حشر کریں گے؟ تو کچھ شرم کر، تمہیں نہیں پتا کہ پاکستانی عوام کا کیا حال ہے اس وقت؟ سوچ کہ پاکستانی عوام کس سخت دور سے گزر رہی ہے، کیونکہ یہ تو حکومت والوں کا سخت فیصلے اور نازک موڑ، ان کے تو موڑ ہی نہیں ختم ہونے بغیرت کے بچوں کے، کیونکہ تم ساتھ ملے ہوئے ہو۔ نازک فیصلے، سخت فیصلے، مشکل فیصلے، نازک موڑ، یہ کیا ہے؟ پاکستانی بے وقوف بنا رہے، عوام کو بے وقوف بنا رہے۔ تمہارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حساب شروع ہو گیا ہوا ہے، یوم حساب شروع ہے۔ اب وقت ہے، دیکھتے ہیں کتنا لمبا بھاگتے ہو تم۔ بھاگو، یہ تم بھاگ رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو۔ رات کو جب سوتے ہو تو نیند آرام سے آتی ہے۔ میں قسمیہ طور پر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ فل ٹن ہو کر آتی ہوگی، وہ بھی نیند نہیں، نشہ۔ تم جیسے لوگوں کو نیند کیسے آ سکتی ہے جو لوگوں کی نیندیں حرام کر رہے ہو، لوگوں کو بیزار کر رہے ہو، شریف لوگوں کو جن کا کوئی جرم نہیں، ان کو تم نے مجرم بنا دیا۔
تو کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تم پاکستان کے حق میں ہو؟ پچھلے جرنیلوں کو بھی دیکھیں نا، تو وہ اتنے ظالم نہیں تھے جتنے تم ظالم ہو۔ نہ یا اتنا ظالم تھا، وہ ظالموں میں حالانکہ سرفرست تھا تم سے پہلے، نہ پرویز مشرف تھا، نہ ہی جنرل ضیاء تھا، نہ ہی جنرل ایوب تھا۔ یہ باجوہ بغیرت کا بچہ، کیونکہ وہ ہے ہی وضاحتیں دیتا رہا ہے کہ میں یہ نہیں ہوں قادیانی، کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ لوگوں نے تو اس کو کہا کہ یہ اس کا سسر بھی قادیانی ہے، اس کی بیوی بھی قادیانی ہے، یہ بھی قادیانی۔ تم نے قرآن اٹھا کر کہا ہے، اب پتہ نہیں، اور پھر تم نے قرآن اٹھا کر شامی صاحب کو یہ کہا ہے کہ رجیم چینج کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ لعنتی آدمی، بے غیرت، بے شرم، کچھ حیا کرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے کرنے والے کام نہیں، باز آؤ، کسی درندے کی اولاد۔ تم تو ایسے لگتے ہو جیسے کوئی وحشی قسم کا کوئی جانور نہیں ہے۔ وہ انگلش فلموں میں دکھاتے ہیں یوں اتنے طاقتور، یوں بندوں کو پھینک رہے ہیں، ان کو کھا رہے ہیں۔ تم بھی وہی ہو، زومبی ہو۔ جن جان پاکستان جی حقیقت ہے، یہ انسان کھانے والے لوگ ہیں، یہ انسانوں کے ناشتے کرتے ہیں، جیسے وہ مریم کرتی ہے، CCD والوں سے بندے مروا کر انجوائے کرتی ہے۔ تو یہ بھی تو انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو جن جان جی، اللہ معاف کرے۔ جو کیا نہیں کیا انہوں نے، اتنا ظلم ہوا ہی نہیں کبھی پاکستان کی ہسٹری میں، اس پورے خطے میں نہیں ہوا۔ کس نے کیا ایسا ظلم؟ ہاں، ہلاکو خان کر گیا تھا، یہ ہلاکو خان دوسرا، یزید کی اولاد۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، خداوند کریم میرا پروردگار میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو بدکار لوگ ہیں جن جان پاکستان جی، سارا دن یعنی کہ ناجائز مال کو اکٹھا کرنا، پیسہ اکٹھا کرنا، شام کو شراب کھول لینا، رات کو زنا کر لینا، یہ معمول ہے ان کا۔ ان کو کیا پتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا پتا۔ اب ڈرون حملے، اب دہشت گردی، یہ دہشت گردی اس وقت کہاں گئی پورا مہینہ؟ جن جان پاکستان جی، پوچھنے والی بات ہے، وہ کہاں تھی؟ ایک بھی دھماکہ نہیں ہوا، نہ کوئی اٹیک کیا ٹیررسٹوں نے۔ جن جان جی کو کیا ہے دہشت گردوں نے اٹیک، تو بتائیں مجھے، میرے نالج میں تاکہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن میرے حساب سے تو کوئی بھی نہیں۔ وہ کیوں رک گئے تھے؟ کس نے ان کو روکا؟ جس نے روکا اب بھی روک لے کہ مت کرو، کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے۔ یہ جن جان جی لوگوں کو کہتے ہیں ہم پوری دنیا کے دہشت گردی کے لیے لڑ رہے، یہ ان کا موقف ہے اور کوئی بات نہیں۔ تو پلیز میری درخواست ہے جن جان پاکستان سے کہ آپ نے مرمت کرنے کے لیے ضرور نکلنا۔ جیسے ہی آپ کو کوئی کال ملے، اب یہ گلگت بلتستان میں طوفان برپا کریں گے اپنی طرف سے۔ اگر وہ بھی سیدھے ہو گئے تو جن جان جی کیا ہوگا، انجام کیا ہے؟ دونوں طرف مسلمان ہیں، تو ان کا کام ہے وہاں ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیں۔ الیکشن جو جیتے اسے کہیں آئی جی یہ لیں ویلکم، مگر یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ انہوں نے اپنی چدراہٹ وہ تو دکھانی ہے۔ چودھری صاحب کا کس بات کے ہوئے؟ اگر چدراہٹ ہی نہیں دکھائیں گے تو یہ چدراہٹ دکھانے کو آ رہا ہے، سمجھ گئے ہیں؟ وہ کچھ کوین نے جو پلاننگ بنا دی ہے نا، اس پر عمل ہونا ہے۔ اسی لیے اس نے 5000 پنجاب پولیس سے، وہ پنجاب پولیس نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا، وہ گلو بٹ ہے اس کے۔
جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ وہ ایک گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم۔